بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت نہ ہو، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا ایمان ہی مکمل حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ آج قرآن پاک کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ تو نعت مصطفیٰ کیسی ہے، حمد مصطفیٰ کیسی ہے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ اللہ کی بھی صفات ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی صفات ہیں۔ یہاں پہ بعض لوگ جو کم علم ہیں ان کے ذہن میں آئے گا کہ جو صفتیں اللہ کی ہیں وہی نبی کی ہو جائیں، وہی بندے کی ہو جائیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شرک نہیں ہے، میں آگے چل کے اس کی پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سن لیں، پھر میں اس کا انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا هو الاول۔ وہ اول کیسے ہیں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری جسمن، اور سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا ہوئی۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور سب سے پہلے قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ وہ رب کو سجدہ کرے۔ سب سے پہلے قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد باقی انبیاء داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی، بعد میں دوسری امتیں داخل ہوں گی۔ تو یہ تو تھا هو الاول۔ پھر آگے فرمایا آخر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر بھی ہیں کیونکہ آپ کا ظہور دنیا میں سب سے آخر میں ہوا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، جو آپ کو کتاب ملی وہ سب سے آخر میں ملی۔ آپ کا دین جو ہے وہ قیامت تک، آخری دن تک باقی رہے گا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم آخر بھی ہیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اب آئیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ظاہر بھی ہیں، اس وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر بھی پہچانتے ہیں۔ کیسے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے باپ جو ہے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو پہلے دن سے نہیں پہچانتا، جب بڑا ہوتا ہے تو لوگوں سے سنتا ہے
تو پھر بغیر کسی دلیل کے وہ باپ کو مان لیتا ہے، لیکن جو باپ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو پہلے دن سے دلائل کے ساتھ جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے کہ نکاح ہوا، پھر قرار حمل ہوا، پھر ولادت ہوئی، اس سے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے پہلے دن سے۔ تو کافر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ولادت سے پہلے بھی جانتے تھے، بعد میں بھی جانتے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہیں، کیونکہ آپ کو درخت بھی جانتے تھے، پہاڑ بھی جانتے تھے، پہاڑ درود و سلام پڑھتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام درخت کو اشارہ فرماتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، چاند کو اشارہ کرتے تھے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرتے تھے، وہ بھی پہچانتے تھے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، تو وہ سورج واپس آ جاتا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے ظاہر بھی ہیں، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک کا ہر ایک پہلو جو ہے وہ ہم سب پہ ظاہر ہے، ہم اس سب کو جانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کیا کام فرماتے تھے، مسجد میں آ کے کیا کرتے تھے، اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا، یہ سب حالات ہم جانتے ہیں، ظاہر ہے۔ تو اس وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر بھی ہیں۔ سنا ہے رہتے ہیں دولہا فقط مدینے میں، غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باطن بھی ہیں، اس وجہ سے ایک ہے بشریت محمدی، ایک ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشریت تو ظاہر ہے، حقیقت کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، اپنے نور میں چھپا کے رکھا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا جیسے سورج کو اس کے نور میں چھپا کے رکھا ہے، کوئی بندہ سورج کی طرف جو ہے وہ آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو بھی اللہ پاک نے آپ کی ذات بابرکات کو نور میں چھپا کے رکھا ہے، کوئی جان نہیں سکتا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاننے والے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے سارے علوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات میں جمع فرما دیے۔ اب آخر میں آتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ جتنے بھی آپ نے صفات بیان کی ہیں یہ تو اللہ کی ہیں، تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بھی ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ شرک نہیں ہوا، شرک تب ہوتا ہے کہ ایک صفت اللہ کی بھی پائی جا رہی ہو اور وہی صفت اسی طرح بے عینی ہی بندے کے اندر پائی جائے، تب شرک ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ فرق ہے، یہ جتنے بھی صفات آپ نے سنی ہیں، اول آخر ظاہر باطن، ہر چیز کا جاننا، یہ اللہ کی جو صفات ہیں یہ ذاتی ہیں، لیکن جو صفات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہیں یہ اللہ کی عطا سے ہیں، نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ تک رہیں گی۔ اب کتنا فرق ہے، اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، اس کو کسی نے دی نہیں ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو صفات ملی ہیں یہ اللہ کی عطا سے ملی ہیں، یہ ہمیشہ تک نہیں رہیں گی۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اب آپ ایک مثال دے کے سنیے گا، اللہ پاک دیکھتا ہے نا، سنتا ہے، اب بندہ بھی دیکھتا ہے سنتا ہے، اللہ پاک انہ هو السمیع البصیر ہے۔ اب بندے کے بارے میں بھی فرمایا ہے کان سمیعا بصیرا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے یہ صفت کٹھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو پھر تو ہر بندہ شرک کر رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ پاک سنتا اور دیکھتا ہے وہ ذاتی طور پر دیکھتا ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے۔ بندہ جو سنتا اور دیکھتا ہے وہ اللہ کی عطا سے سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ پاک دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے، بندہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہے۔ اللہ پاک سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے، ہم سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں۔ وہ جو سنتا اور دیکھتا ہے اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ اور جو بندہ سنتا اور دیکھتا ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے، یہ نہ ہمیشہ سے تھا نہ ہمیشہ تک رہے گا۔ تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟
تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پکی سچی محبتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی سیرت پاک آپ یہ پورا مہینہ سنتے رہیں گے۔ اس لیے آپ اس چینل کو نیچے جو ریڈ کا بٹن ہے اس کو دبا کے ساتھ ہی بیل کو آل پر دبا دیں، تاکہ آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان قرآنی آیات کی روشنی میں سنتے رہیں اور سیرت پاک بھی سنتے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔